अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि फॉलोअर बढ़ाने का क्या तरीका है। 2 नंबर तरीका जो इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे कम्युनिकेशन मीडिया पर, उसमें आप देख सकते हैं कि जिस भी यानी कि एक बंदा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मोहम्मद अली इंजीनियर प्लम्बर की, कि वो कभी कहता है डॉक्टर असरार मेरा रूहानी उस्ताद है। वैसे तो मैंने उससे इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन उसकी बड़ी तारीफ़ करता है और उसकी किताबें उठा उठा के दिखाएगा कि ये हक़ की किताबें हैं और ये सच्ची किताबें हैं, इसने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। यानी कि डॉक्टर इसरार को चाहने वाले उसके फॉलोअर बन जाएंगे। इस तरह करके जमात इस्लामी के मौलाना मदूदी को इमामुल असर करार देकर प्लम्बर इंजीनियर कहेगा कि ये जमात इस्लामी वाहिद ऐसी तंजीम है कि जो यानी कि बाकी तंजीमों से बहुत अच्छी है। ये मैं एक बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, बाकी भी सारे इसी तरह ही फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि उसकी तारीफ़ करके जमात इस्लामी की, तो वो अपने इंजीनियर साहब अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अहले बैत की तारीफ़ करके, यानी कि मरे हुओं को भी माफ़ नहीं कर रहे, ज़िंदा लोगों को भी माफ़ नहीं कर रहे, सिर्फ तारीफ़ करके फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। अहले बैत की तारीफ़ करके और उनकी मोहब्बत का इजहार करके और उनका ग्रुप बन के, तो वो यानी कि फॉलोअर बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह यानी कि सहाबा कराम के बारे में बहुत सारा गुलब से काम लेकर के सारे सहाबा जानती हैं, हालांकि कोई हदीस ऐसी नहीं है, कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि सारे सहाबा जानती हैं। साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन वल अंसार में से बात हुई है कि जिन्होंने सबकत की, और उनके लिए भी अच्छा वादे का ज़िक्र किया गया है। तो जन्नत के बारे में वाज़े तौर पर ये नहीं कहा गया कि सारे सहाबा जानती हैं, ना कुरान में ना हदीस में कोई ऐसी हदीस है। तो ये भी एक गुलब से काम लेने वाले लोग, यानी कि इसमें भी अपने फॉलोअर बढ़ाने वाले लोग, यानी कि इस किस्म के चाहने वाले भी तो हैं ना। जिस किस्म की वो डिमांड है लोगों की, उस किस्म के वो आगे से स्केच देते हैं, वैसे बनकर पेश होते हैं। तो उस किस्म के अहले हदीसों के, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहता है कि मैं अहले हदीस भी हूँ, उससे अहले हदीसों के फॉलोअर बढ़ जाते हैं उसके, और उसके यानी कि उसने इस तरह करके फॉलोअर अपने बढ़ाए हैं। और ये सिर्फ उसका काम ही नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद का भी यही काम है। वो भी जमात इस्लामी की तारीफ़ करता है और हंसता मुस्कुराता हुआ कि सियाना सा होकर कहता है कि लेकिन वोट मैं इसको नहीं देता, जमात इस्लामी है बड़ी अच्छी। तो कहने का मकसद है कि उसने भी अपने फॉलोअर बढ़ाने होते हैं और ये उसका भी यही काम है। हर बंदा जो भी ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लगा हुआ है वो यही काम कर रहा है। ये मुख्तलिफ़ जमातों की जिनके अफराद यानी कि अंधे हैं, वो बुतों के पुजारी हैं। जो बुतों के पुजारी होते हैं, जो मुशरिकीन होते हैं, हकीकत है अगर इनकी तारीफ़ कोई मुशरिक भी करता है, कम्युनिस्ट भी जमात इस्लामी वालों की तारीफ़ करता है, तो वो उसके भी फॉलोअर बन जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता, वो ये देखते हैं कि जमात इस्लामी को मानता है कि नहीं मानता, जमात इस्लामी की तारीफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, या सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो ये देखते हैं डॉक्टर सरार की तारीफ़ की गई है, ज़रूर समझदार बंदा होगा, क्योंकि हम सारे समझदार बंदे हैं, तो इसको भी ज़रूर कोई ना कोई अच्छा इल्म होगा, तो इसने डॉक्टर सरार की तारीफ़ की। तो मेरा यानी कि शुरू से ही ये तरीक़ाकार रहा है कि मुझे इन जमातों में से कोई जमात भी पसंद नहीं है, इनका किसी का मकसद पसंद नहीं है, इनका तरीक़ेकार पसंद नहीं है, और इनका इस्लाम को लूट कर खाना पसंद नहीं है, इनकी फ़िरका परस्ती पसंद नहीं है। मैं इन टॉपिकों पे बोलता हूँ, मेरे फॉलोअर किधर से बढ़ेंगे? मेरे अगर कोई फॉलोअर हैं भी, तो मैं कहता हूँ कि मेरे ना बनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर बनो भाई। ये तो हमें निज़ाम बातल दे दिया गया है कि ऊपर लिखा होता है फॉलोअर और फॉलोइंग, यानी कि ये तो हमें एक सिस्टम ऐसा दे दिया गया है, वरना मैं तो आपका भाई हूँ। मेरे तो जितने भी चाहने वाले हैं, मैं उनको कभी फॉलोअर कहूँगा ही नहीं।
میں تو کوشش ہی یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنا فالوور بناؤں ہی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کا فالوور بناؤں، میں کسی اور کا فالوور بناؤں ہی نہیں۔ یہ فالوور بنانے کا یعنی کہ یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ نے یعنی کہ کوئی وکیل ہے، وکیل اپنے یعنی کہ کیس کلائنٹ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سی جماعت اسلامی کی تعریف کر دے، ذرا سی اہل حدیثوں کی تعریف کر دے، ذرا سی یعنی کہ دوسری تیسری چوتھی پارٹی کی تعریف کر دے تو اس کے کلائنٹس بڑھ جائیں گے، وکیل کا کاروبار چل جائے گا۔ اسی طرح کاروبار چلانے کے ذرائع ہیں، جیسے فالوور بڑھانے کے ذرائع ہیں، ایسے ہی رشتہ داریاں قائم کرنے کے ذرائع ہیں کہ رشتہ داریاں بھی ان جماعتوں کی بنیاد پر، ان فرقوں کی بنیاد پر، ان مسلک گروہ بندیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ عام بندے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں بیچارے کو۔ تو اس لیے اس طرح کر کے یہ یعنی کہ سارے کا سارا، جیسے شیعہ لوگوں نے اپنا ایک الگ سے ایک دین بنا رکھا ہے اسلام کے اندر، تو انہوں نے یعنی کہ وہ اپنے الگ سے ایک یعنی کہ ماتم حسین کر کے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور آپ لوگ ظالم ہیں، آپ یزید ہیں اور ہم حسین ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اس طرح کر کے فالوور بڑھانے شروع کیے ہوئے ہیں اور ساری اسلامک ورلڈ کو انہوں نے یزید بنایا ہوا ہے اور آپ حسین بنے ہوئے ہیں۔ اور سارے شرابے کبابے زانی یعنی کہ مجرا پرست سارے اکٹھے ہوئے ہیں شیعہ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے ان میں سے اگر کوئی بہت اچھا علامہ جواد نقوی جیسا ہے، تو جو درمیان میں بیچ کی مقتصدن بیچ کی راہ اختیار کرنے والا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ اپنے فالوور بنا رہا ہے، کچھ اہل سنت کی تعریف کر دیتا ہے، کچھ اہل حدیث کی تعریف کر دیتا ہے، وہ بھی علامہ جواد نقوی، کچھ جماعت اسلامی کی تعریف کر دیتا ہے۔ اس طرح کر کے یہ لوگ بھائی سارے آگے کمیونیکیشن میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ میرے جیسا سادہ بندہ جو کہ حق سچ کی بات کرتا ہے، جس کی جو خامی ہے بیان کرتا ہے، اور بیان کرنی بھی خامی ہی چاہیے۔ خوبی کو بیان اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ خوبی تو خوبی ہے، اس کو بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ خوبی، خامیاں جو ہیں وہ یعنی کہ بیان کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، خوبیاں بیان کرنے سے اصلاح نہیں ہے، منہ پر تعریف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کی منہ پر تعریف نہ کرو، یہ چھری سے ذبح کرنے والی بات ہے۔ تو جب میں حق سچ کے اصول پر چلتا ہوں تو بھائی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، میں تو یہ جھوٹ کے جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ بت پرست ہیں، اپنے بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، ان کو روشن کرتے ہیں، کیمیکل لگا کے صاف کرتے ہیں، تو وہ اپنی تعریف پسند کریں گے، ظاہر ہے اپنی تعریف جو چاہے کوئی بھی کر دے۔ عورت اور ان جماعتوں میں کوئی فرقوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نشے پرستوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت کی تعریف کر لو، عورت کا خامد چاہے پاس ہی بیٹھا ہو، عورت کے بچے سے پیار کر لو، عورت کی تعریف کر لو، وہ خامد چلا جائے گا، عورت اس بندے کے ساتھ ہم بستری کرنے کو تیار ہو جائے گی، یعنی کہ یہاں تک عورت اس پر فدا ہو جائے گی۔ یہ عورت میں اور یہ جماعت اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، وہ دوسرے حق پر نہیں ہیں، تو اسی طرح یعنی کہ عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے ہی میرا خامد پسند کرے اور کسی عورت کو پسند نہ کرے۔ یہ ہے وہ بت پرستی کی بنیاد جو کہ عورت نے یعنی کہ بنیاد رکھی، اور جنت سے نکلوانے والی بھی عورت ہی ہے آدم کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں عورت ہی فتنہ دجال میں سب سے بڑھ کر یعنی کہ دجال کے ہم پلہ ہو کر اس کا دایاں بازو بنے گی۔ ویسے عورت دایاں بازو بن نہیں سکتی، عورت ہوتی بایاں بازو ہی ہے، اس کے دونوں بائیں بازو ہوتے ہیں، دایاں کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ کے دونوں دائیں ہیں، بایاں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ معرفت کی باتیں میں نے شروع کر دی ہیں کہ عورت کے دونوں بائیں کیوں ہیں، دایاں کیوں نہیں ہیں، یہ آدھا قلندر کیوں بنتی ہے، یہ پورا کیوں نہیں بن سکتی۔ یہ اب طریقت کی اور صوفیزم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی وہ کون سا علم ہے کہ جو میں یعنی کہ اپنی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ میں سب سے بڑا عالم دین ہوں اس وقت دنیا، میرا چیلنج ہے اور میں نے چیلنج کیا، میرا چیلنج ابھی تک کوئی توڑ نہیں سکا کہ میں اپنے مقصد کی بنیاد پر سب سے بڑا عالم دین ہوں۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ ساری دنیا کے عالم، ساری دنیا کے فقیہ اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جائیں اپنے مقصد لے کر،
میں ثابت کروں گا قرآن امام قرآن سنت کی دلیل پر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے اگینسٹ ان کے مقصد ہیں۔ یا تو وہ میرے مقصد پر چلیں گے جو میرا مقصد نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قرآن امام کا ڈیمانڈ کردہ مقصد ہے، جو اس وقت مطلوب ہے ہمیں۔ میرا مقصد کدھر سے آ گیا؟ وہ تو پوری امت کا اس وقت مقصد ہے کہ امت اس وقت تقسیم ہے، اس کو امن اور یونائٹی کی ضرورت ہے، امت کو وحدت کی، خدمت کی اور خیر کی ضرورت ہے، اور شرعی نسبت کے بغیر یہ جماعت اسلامی کی نسبت پر، جمعیت علماء اسلام کی نسبت پر، فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی نسبتوں پر ہم یعنی امت کی وحدت نہیں کر سکتے۔ تو میں یعنی سب سے بڑا فقیہ اپنے آپ کو کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے پوری اسلامک ورلڈ کو، میں ثابت کر سکتا ہوں، میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، بات کر لیں مجھ سے۔ پوری اسلامی تحریکوں کے سارے لیڈر، سربراہ، جو بڑا جس کو سمجھتے عالم دین، وہ لا کے بٹھائیں، میں نہ چھوٹا کر کے ثابت کر کے اس کو بھیگی بلی بنا کے بھیجوں تو کہنا کہ شمس الاسلام ہاشمی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔